الله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام حج و عمرہ کی تربیتی ورکشاپ کا آج یہ تیسرا اور آخری دن ہے۔ اللہ تعالی ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرما لے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ جو ہم نے کل پڑھا تھا اس کا خلاصہ اور سمری ذرا سامنے آ جائے۔ حج کے کتنے دن ہیں جی؟ اور چھٹا جو ہے وہ اختیاری ہے، آپشنل۔ پہلے دن کو کیا کہتے ہیں مشتاق صاحب؟ یوم الترویہ۔ کون سی تاریخ ہوتی ہے ذوالحج کی؟ 8 تاریخ۔ دوسرے دن کو ظہیر بیٹے کیا کہتے ہیں؟ یوم عرفہ، 9 تاریخ یوم عرفہ۔ اور جو 10 تاریخ ہے اسے یوم النحر۔ نحر کا معنی قربانی کا۔ اور 11، 12 اور 13 ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایام التشریق۔ ویسے ان میں سے پھر ہر دن کا بھی علیحدہ علیحدہ نام ہے، اور ان تینوں دنوں میں سے صرف ایک علمی دلچسپی کے لیے جو احباب رکھتے ہیں، 11 تاریخ کو کہتے ہیں یوم القر۔ یوم القر، قاف اور را قرار سے ہے، یعنی اس دن حاجی قرار پکڑتے ہیں، رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں۔ اور 12 کو کہتے ہیں یوم النفر۔ نفر کا معنی ہوتا ہے نکلنا، نکلنے کا دن۔ یوم النفر الاول، نکلنے کا پہلا دن۔ اور 13 کو کہتے ہیں یوم النفر الثانی، نکلنے کا دوسرا دن۔ تو ایام تشریق اور ایام تشریق میں سے جو 11 تاریخ ہے اس کو کہتے ہیں یوم القر۔ قر کا معنی ہے قرار پکڑنا۔ اور 12 کو یوم النفر، نون فا را، نفر۔ نفر کا معنی ہوتا ہے نکلنا، یوم النفر الاول۔ اور 13 کو یوم النفر الثانی کہتے ہیں۔ عدیل صاحب آپ کے پاس تصاویر پہنچی ہوئی ہے نا؟ سر آپ نے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو 8 تاریخ کو حاجی نے روانہ ہو جانا ہے، کہاں کے لیے؟ مینا کے لیے۔ اور مینا میں کون کون سی نمازیں پڑھنی ہیں؟ جی، ٹوٹل کتنی نمازیں پڑھنی ہیں اس میں؟ 5۔ اگلے دن کی فجر بھی مینا میں پڑھنی۔ اللہ اکبر۔ 9 تاریخ شروع ہوگی الحمدللہ، اور یوم عرفہ ہے۔ حاجی نے 9 تاریخ کو طلوع آفتاب تک وہاں اللہ کا ذکر وغیرہ کریں، اور اس کے بعد عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو صحابہ نے ایسے بیان کیا ہے جیسے ہزاروں کیمرے لگے ہوئے ہو، اور ایک ایک منظر صحابہ نے اچھی طرح سے یاد بھی کیا اور امت تک پہنچایا بھی۔ ٹائمنگ، طریقہ، وقت، دعا، ہر چیز۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ بھی حج کر رہے ہوں، تو اتنی باریکی سے ہم اپنے والدین کی باتیں نوٹ نہیں کر سکتے جتنی باریکی سے صحابہ کرام نے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کا ریکارڈ محفوظ کیا۔ تو آپ علیہ السلام عرفات کے لیے روانہ ہو گئے، اور میدان عرفات سے پہلے
جگہ ہے، وہاں آپ پہنچ گئے اور عرفات کے میدان میں آپ داخل نہیں ہوئے، وہاں رکے رہے، ظہر تک وہیں رکے رہے، ظہر تک وہیں رکے رہے، اور ظہر کے بعد پھر آپ میدان عرفات میں داخل ہو۔ یہ دکھائیے ذرا، سائن بورڈ ہے بدایت و عرفات کا اور مسجد نمیرہ کا، مسجد نمیرہ۔ جی انشاءاللہ اس کو کرتے ہیں ڈسکس۔ تو یہ جو مسجد نمیرہ ہے اس کی توسیع ہو چکی ہے، اس کا کچھ حصہ میدان عرفات میں ہے لیکن کچھ حصہ میدان عرفات میں نہیں۔ وہاں پہ ہی تقریباً اسے بنایا گیا ہے جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زوال سے پہلے قیام کیا۔ اس وقت چونکہ مینجمنٹ بالکل ہی چینج ہے اور بہت ساری چیزیں انسانی مجبوریوں کی وجہ سے، رش کی وجہ سے کرنی پڑتی ہیں، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن میں گنجائش موجود ہے اور کچھ وہ ہیں جن میں شرعاً گنجائش نہیں ہے اور زبردستی گنجائش بنا لی گئی۔ سنت یہی ہے کہ آپ نماز فجر مینا میں ادا کریں اور اس کے بعد وہاں سے نکلیں، اور میدان عرفات میں اگر آپ پہلے بھی پہنچ جاتے ہیں، چونکہ وہ جگہ محدود ہے، وہاں سب کا رکنا ممکن نہیں ہے، بالخصوص آپ کے ساتھ اگر خواتین موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، تو ان کی خدمت اور ان کے آرام کا خیال رکھنا یہ زیادہ ضروری۔ تو آپ میدان عرفات میں جو آپ کو خیمے دیے گئے ہیں وہاں پہ پہنچ جائیں، وہاں پر ہی ڈائریکٹ پہنچ جائیں۔ جو ینگ ہیں، نوجوان ہیں، اکیلے ہیں، جا سکتے ہیں تو پھر دونوں سنتوں پہ عمل کریں، وہاں سے فجر کے بعد روانہ ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جگہ دے گا، مسجد نبرہ میں جہاں جگہ ملے وہاں پہنچیں، اور اس کے بعد پھر زوال کے بعد اپنے عرفات کے میدان میں قیام کر لیں۔ واضح ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کے بعد پھر وہاں سے میدان عرفات میں شفٹ ہو گئے، اور میدان عرفات میں آپ نے قیام کیا غروب آفتاب تک۔ کون سی تاریخ ہے یہ؟ 9۔ اور ہم کہاں پہ ہیں؟ میدان عرفات میں۔ اور اصل وقوف کہتے ہیں، میدان عرفات میں جو حاجی کا رکنا ہے اسے کہتے ہیں وقوف عرفہ۔ وقوف عرفہ، وقوف وقفہ سے ہے، وقفہ کا معنی ہوتا ہے رک جانا، عرفات کے میدان میں رک جانا۔ تو ظہر سے لے کر مغرب تک، غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رکنا یہ حج کا اہم ترین حصہ ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ، حج تو نام ہی میدان عرفات میں رکنے کا ہے۔ باقی چیزوں میں کمی بیشی رہ جائے تو اس کا کوئی نہ کوئی فدیہ، کوئی طریقہ، کوئی دم، کوئی صورت ممکن ہے، لیکن اگر کسی کا یہ رکن ہی رہ گیا ہے اور عرفات میں پہنچ ہی نہیں سکا تو اس کا حج نہیں ہوا۔ یہ دن بھی افضل ترین دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من يوم اکثر من ان يعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن میں اللہ اتنے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہوں جس قدر زیادہ اللہ عرفات والے دن میں لوگوں کو جہنم سے آزادیاں دیتے۔ بہت عظیم دن۔ افضل الدعاء دعاء یوم عرفہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو افضل ترین دعا ہے وہ یوم عرفہ کی دعا ہے۔
عرفات والے دن کی دعا ہے۔ احادیث میں غور کرنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دن میں کم و بیش کوئی 5 گھنٹے دعا کی، خوب دعائیں کرنی اور دل لگا کر دعائیں کرنی، اور ان دعاؤں کے اندر کثرت سے یہ بھی پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الدعاء دعاء یوم عرفہ وافضل ما قلت انا والنبیون قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سب سے افضل دعا بھی اس دن کی دعا ہے، اور سب سے افضل جو میں نے پڑھا ہے اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں نے پڑھا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تمام انبیاء نے پوری زندگی میں جتنی بھی دعائیں پڑھی ہیں، جتنے بھی وظیفے پڑھے ہیں، آپ ارشاد فرما رہے ہیں ان میں سب سے افضل جو کچھ میں نے کہا اور جو کچھ نبیوں نے مجھ سے پہلے کہا، اس میں سب سے افضل یہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ الہ کے معنی پہ بھی یہاں آپ نے کچھ دیر کے لیے غور کرنا ہے۔ الہ وہ ہستی جس کی عظمت کے بارے میں سوچ کے آپ حیران ہو جائیں۔ الہ وہ ہستی جس سے آپ ٹوٹ کے محبت کریں۔ الہ وہ ہستی جس کے پاس آپ پناہ لیں۔ ایسے بکری کا بچہ، اونٹنی کا بچہ گھبراہٹ میں، پریشانی میں جب اپنی ماں کے پاس چلا جاتا تھا تو اس کے لیے بھی کہتے ہیں علیہ الفصیل، کہ بچے نے اپنی ماں کے پاس جا کے پناہ لے لی۔ وہ ہستی جس کے پاس جانے سے ماں کی گود سے زیادہ سکون ملتا۔ الہ وہ ہستی جس کے لیے زندگی قربان کی جاتی ہے، جس کے لیے نظریں، نیازیں، منتیں، چڑھاوے ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وحدہ، اور صرف وہی ہے، صرف وہی ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یعنی پہلے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں جو عبادت کے لائق، پھر کہا ہے تو وہ صرف وہی ہے، پھر کہا لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لہ الملک، اختیارات اسی کے ہیں اور صرف اسی کے ہیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریفیں بھی اسی کے ہیں اور صرف اسی کی ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ وحدہ، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لہ الملک، سارے اختیارات اسی کے ہیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، ساری تعریفیں بھی اسی کی ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ پوری طرح قادر ہے۔ 6 باتیں ہیں، آپ گہرائی میں جائیں گے تو یہ 7 ہو جائیں گی۔ یعنی لا الہ الا اللہ میں 2 باتیں کر لیں تو ٹوٹل ہو جائیں گی 7۔ دوبارہ گن لیں، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف اللہ عبادت کے لائق۔ وحدہ، صرف وہی اکیلا ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لہ الملک، بادشاہت ساری اسی کی ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریفیں بھی اسی کی ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ پڑھنا اور کثرت سے پڑھتے رہنا، اور ساتھ ساتھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ساتھ آپ استغفار پڑھیں،
اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. دعا کی قبولیت بڑھ جاتی ہے درود شریف پڑھنے سے. آپ ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھیں. تو یہ سارا وقت اسی طرح لگائیں اور اس وقت کو اتنا قیمتی سمجھیں کہ ایک منٹ بھی ضائع نہ ہو. کیا خیال ہے اگر آپ سال کا ایک دن کوئی ناشتہ نہیں بھی کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بہترین مشورہ یہ ہے، یہ کوئی شرعی حکم نہیں، مشورہ ہے آپ کے لیے کہ میدان عرفات کے لیے جاتے ہوئے آپ 7 ڈرائی فروٹ لے لیں اور منرل واٹر کی بوتل لے لیں. بس انشاءاللہ آپ کا اس سے گزارا ہو جائے گا اور اچھا گزارا ہو جائے گا. چنے لے لیں، بادام لے لیں، کھجوریں کچھ لے لیں. اس کا ایک تو فائدہ ہوگا کہ آپ کو انرجی پوری ملے گی. کوئی ایک آدھ جوس لینا ہے وہ پیکٹ لے لیں، منرل واٹر لے لیں. بس وہ ناشتہ ڈھونڈنا اور راستے میں لائنوں میں لگنا اور پھر لمبا چوڑا ناشتہ کر کے پھر واش روم جانا، اس سے بڑا وقت ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو یہ بہت قیمتی وقت ہے. اس سے انشاءاللہ آپ کو پوری انرجی ملے گی. یہ چیزیں لیں، وقتاً فوقتاً لیں، کھائیں، استعمال کریں اور مناسب پانی بھی پئیں تاکہ آپ کو واش روم نہ جانا پڑے، کیونکہ وہاں بھی رش ہے اور پھر آپ کو ایک دفعہ واش روم جانا پڑا تو کم از کم آدھ گھنٹہ تو پکا ہے، زیادہ بھی لگ سکتا ہے. تو میدان عرفات میں وقوف اور 9 تاریخ اور پھر ظہر سے لے کے مغرب تک کا وقت حج کے ایام کا جوہر اور خلاصہ ہے. اس کو بہت قیمتی بنانا ہے اور خوب دعائیں کرنی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اتنی دعائیں کرنی ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اللہ نے مجھے جہنم سے آزاد کر دی. ایسی دعائیں کرنی اور یقین ہو جائے کہ آج میں ایسے ہو گیا ہوں جیسے ماں کے پیٹ سے دوبارہ نئے سرے سے پیدا ہو. یہ بہت ہی قیمتی لمحات. ایک دو مسئلے اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا. اس لیے آپ علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس تاریخ کو زوال کے وقت جو حج کے امام صاحب مقرر ہوتے ہیں وہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. وہ خطبہ بھی اہم اور قیمتی ہوتا ہے، آپ اس کو سنیں. مختلف جدید آج کل ڈیجیٹل دور ہے اور میڈیا کا دور ہے. موبائل فونز کے اوپر، ریڈیو کے اوپر، مختلف اپلیکیشنز کے اوپر وہ خطبہ براڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی سنایا جاتا ہے. اگر آپ اپنے قافلے میں اس چیز کا انتظام کر سکیں کہ ایک چھوٹا سا سپیکر ہو جس کے اوپر آپ موبائل کو ساتھ اٹیچ کر کے اس خطبہ کو پلے کر دیں اور اس کا اردو ترجمہ جو لگانا ہے وہ لگا سکیں اور اس کو سنیں تو بہت اچھا ہوگا. اسی طرح سے امام حج خطبہ حج کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ظہر اور عصر دونوں نمازیں جمع کروا دیتے اور قصر بھی کرواتے. 2 اصطلاحیں آپ نے یاد رکھنی، ایک ہے نماز جمع کرنا اور ایک ہے نماز قصر کرنا. جمع یہ ہوتا ہے کہ ظہر کو عصر کے ساتھ جمع کر لینا. پھر اس کی بھی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ظہر کو لیٹ کر کے عصر کے وقت کے پاس لے جانا اور عصر کے ساتھ جمع کر لینا. اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں. جمع تاخیر کہ ایک نماز کو لیٹ کر کے دوسری نماز کے وقت میں جمع کر لیے. اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ عصر کو جلدی کر لیا اور ظہر کی نماز کے ساتھ اکٹھا کر لیا. اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں. اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں، یعنی عصر کو پہلے کر لینا، اگلی نماز کو جلدی پڑھ لینا اور پہلی نماز کے ساتھ جمع کر لینا. اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں. تو امام صاحب جمع تقدیم کروائیں گے. کون سی جمع کروائیں گے؟ جمع تقدیم کروائیں گے، یعنی ظہر کی 2 رکعت پڑھا کے ساتھ ہی عصر کی بھی 2 رکعت پڑھا دیں گے. میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا
بہت سارے لوگ خطبہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید کوئی جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ 2 رکعتیں کون سی ہیں. بہت سارے ڈاؤٹ میں ہوتے ہیں کہ 4 پڑھنی ہے کہ 2 پڑھنی ہے. کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، شک میں نہیں رہنا چاہیے. جو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کیا ہے اس میں تو شک ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو آپ نے ایسے کیا ہے، اس لیے بغیر کسی شک اور شبہ کے پورے اطمینان کے ساتھ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سمجھتے ہوئے آپ نے نماز جمع کرنی ہے اور قصر کرنی ہے. جمع کرنی ہے اور قصر کرنی ہے، اور جمع بھی تقدیم کرنی ہے، جمع بھی تقدیم کرنی. کوشش کریں امام صاحب کے ساتھ یہ نماز مل جائے. اتنا بڑا اجتماع ہے اور کتنی فضیلت ہوگی اس کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندے سے زیادہ 2 بندوں کی نماز اللہ کو پیاری لگتی ہے. 2 سے زیادہ، پھر جیسے جیسے زیادہ ہوتے جاتے ہیں اللہ کو ان کی نماز زیادہ پیاری لگتی ہے. تو یہ تو لاکھوں حجاج جمع ہیں امام کے ساتھ. تو باجماعت اگر امام صاحب کے ساتھ نماز مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے نہ مل سکے، دیکھیے اپنے ساتھ جانے والے بزرگوں کا خیال کرنا، بچوں کا خیال کرنا، یہ بہت ضروری ہے. اس وجہ سے اگر آپ کسی فضیلت سے دیکھنے میں محروم رہ بھی جاتے ہیں تو ان کی خدمت کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ آپ کو اجر دے گا. اگر امام صاحب کے ساتھ آپ جمع نہیں کر سکتے ہیں، کسی وجہ سے آواز نہیں پہنچ رہی ہے، دور خیمہ ملا ہے یا ایسی کوئی بات ہے، تو پھر آپ اپنے خیمے میں جو بھی کوئی صاحب علم ہے ان کی اقتداء میں ایسے ہی کر لیں. نماز پڑھ لیں اور جمع بھی کر لیں، 2 گانا پڑھ لیں اور جمع تقدیم کر لیں، اور نماز سے فارغ ہو کے پھر بس اپنی اپنی دعاؤں میں لگ جائیں، اپنی اپنی دعاؤں میں لگ جائیں. اور یہاں ایک اور مشورہ ہے آپ کے لیے، کوشش یہ کریں کہ کچھ لمحات آپ کو ایسے مل جائیں جہاں آپ اپنے ساتھیوں کی نظروں سے تھوڑا آگے پیچھے ہو جائیں. کیونکہ بعض دفعہ جب سارے ہی جاننے والے لوگ ہوتے ہیں اور اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں تو ان کے سامنے کھل کر دعا کرتے ہوئے بندہ تھوڑا شرما جاتا ہے کہ فلاں دیکھ رہے، فلاں دیکھ رہے، فلاں پاس ہے، فلاں پاس ہے. تو ان کے سامنے بھی لا الہ الا اللہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک پڑھیں اور ذکر کریں. اور اگر آپ کہیں دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں، خلوت میں کسی درخت کے سائے میں چلے جاتے ہیں، کسی اور خیمے میں چلے جاتے ہیں جہاں آپ کو اور کوئی نہیں جانتا ہے، تو انشاءاللہ اس میں زیادہ آپ کو تنہائی مل جائے گی اور زیادہ کھل کے دعا کرنے کا موقع مل جائے. یہاں تک مسائل واضح ہو گئے انشاءاللہ. تو سورج غروب ہونے سے پہلے اس میدان کو چھوڑنا نہیں ہے اور کسی پریشانی کے اندر مبتلا نہیں ہونا. بہت سارے لوگ جیسے کہ جلد بازی کی عادت ہے، آپ ان کو دیکھیں گے کہ سورج غروب ہونے سے گھنٹہ پہلے ہی نکلنے کی تیاریاں پکڑ رہے ہوں گے، سامان پیک کر رہے ہوں گے کہ جلدی جلدی اب آگے مزدلفہ پہنچیں، پتہ نہیں وہاں جگہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی. اور بعض قافلوں کے امیر بھی ان کو غلط گائیڈ کر رہے ہوں گے، اور بعض جو معلمین ہیں یا جو قافلوں کو لے جانے والے ٹور آپریٹر ہیں وہ بھی اپنی جہالت کی وجہ سے اور سنت کے ساتھ محبت نہ کرنے کی وجہ سے اور کم علمی کی وجہ سے یا اپنی آسانی کے لیے یہ غلطی کر رہے ہوں گے اور کروا رہے ہوں گے. آپ نے کوئی ایسی غلطی نہیں کرنی ہے اور سورج غروب ہونے سے پہلے میدان عرفات سے نکلنا نہیں. غروب ہو جائے گا سورج، مغرب کا وقت ہو جائے گا، یہ سنت کے عمل کی ٹریننگ ہو رہی ہے، لیکن آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی. مغرب کی نماز میدان عرفات میں نہیں پڑھنی، کیونکہ سنت ایسے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات سے غروب آفتاب کے بعد نکلے، اور ابھی 9 تاریخ ہی ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہاں پہنچ گئے؟ مزدلفہ. کہاں پہنچ گئے؟
مسجد نمرہ نہیں کہنا، نمیرہ، مسجد نمیرہ، مسجد نمیرہ، سارے نمرہ نمرہ ہی کہتے ہیں لیکن اصل ایسے مسجد نمیرہ، نون پہ زبر ہے، میم کے نیچے زیر ہے، مسجد نمیرہ۔ اور میدان وادی مینا کے اندر جو مسجد ہے اس کا نام کیا ہے؟ مسجد خیف، مسجد خیف۔ بارک اللہ فیکم۔ تو غروب آفتاب کے بعد آپ نے کدھر روانہ ہو جانا ہے؟ مزدلفہ، مزدلفہ، مزدلفہ۔ مزدلفہ کو مزدلفہ بھی کہتے ہیں اور مشعر حرام بھی کہتے ہیں، مشعر حرام، المشعر الحرام، قرآن مجید میں یوں آیا المشعر الحرام، اس کے لیے آپ نے روانہ ہو جانا۔ لا الہ الا اللہ۔ اور آپ کی زبانوں پہ کیا ہوگا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ جب یہ بار بار پڑھیں گے نا، اور خصوصاً میدان عرفات میں تنہائی میں پڑھیں گے، اور پھر 2 چادریں لی ہوں گی اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں گے، تو آپ خود ہی اپنے ایمان میں ایک تازگی محسوس کریں۔ کثرت سے پڑھنا ہے اور دل لگا کے پڑھنا ہے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا، یاد ہوگا؟ سب سے افضل حج کون سا ہوتا ہے؟ جس میں زیادہ سے زیادہ تلبیہ پکارا جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خون بہائے جاتے ہیں، یعنی قربانیاں کی جاتی۔ تو مزدلفہ میں پہنچ کے کیا کرنا ہے؟ وہاں پہنچتے ہی جب آپ مزدلفہ میں پہنچ جائیں تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کی مغرب کی نماز ابھی رہتی ہے، مغرب اور عشاء کی نماز اپنے طور پہ آپ نے جماعت کروا کے جمع کر کے پڑھ لیں، جماعت کروا کے جمع کر کے پہلے مغرب کی اور پھر عشاء کی، پہلے مغرب کی اور پھر عشاء کی۔ یہاں پہ تازہ ترین صورتحال میرے علم میں نہیں ہے، جب ہمیں اللہ نے موقع دیا تھا تو اس کے مطابق تو ہمیں بعض دفعہ وضو کے لیے جگہ تلاش کرنے میں اور پہنچنے میں مشکل کافی ہوئی تھی، تو اس کا بھی آسان حل یہی ہے کہ آپ کے پاس پانی ہونا چاہیے، جو آپ نے سفری بیگ رکھا ہے ہلکا پھلکا رکھیں اور اس میں منرل واٹر کی 1-2 بوتلیں ہوں، اور اس طرح کی بنیادی ضروری چیزیں۔ اپنے آپ کو زیادہ بوجھل بھی آپ نہ کریں۔ تو آپ انشاءاللہ اتنے پانی سے بھی وضو کر سکتے ہیں، اس بوتل سے 3 بندے وضو کر سکتے ہیں، اتنی بوتل سے 3 بندے وضو کر سکتے ہیں۔ چلے یہاں تو ہم اس سنت پہ عمل نہیں کرتے تو وہاں کر لیجیے گا، ہو جائے گا وضو انشاءاللہ۔ سے وضو کر کے آپ کے پاس بہتر ہے کہ چٹائی ہو، تو جہاں آپ کو جگہ ملی ہے مزدلفہ میں چٹائی بچھائیں، جماعت کروائیں، اور جماعت کروا کے بس پھر لیٹ جائیں، پھر لیٹ جائیں۔ یہ واحد ایسی رات ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد پڑھنا بھی ثابت نہیں ہے، تہجد پڑھنا بھی ثابت نہیں۔ رات آپ نے آرام کرنا ہے، یہاں آرام کرنا ہی سنت ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں لیٹنا ہے۔ دوبارہ ترتیب سے آئیں۔ حج ہمارا کب شروع ہوا تھا؟ 8 تاریخ کو۔ سب سے پہلے ہم کہاں پہنچے تھے؟ مینا میں۔ مینا میں ہم نے کتنی نمازیں پڑھی تھی؟ وادی مینا، مینا کو وادی کہتے ہیں کہ پہاڑوں کے درمیان ہے، عرفات ایک میدان ہے کھلا، تو وادی مینا میں ہم نے کتنی نمازیں پڑھی؟ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ 9 تاریخ شروع ہو گئی، 9 تاریخ کو ہم سب سے پہلے کہاں پہنچے؟ میدان عرفات میں۔ تو یہاں ہم نے ظہر عصر قصر کی اور جمع تقدیم کی، اور پھر اس کے بعد غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے، اور وہاں ہم نے مغرب اور عشاء پڑھی، جمع اور قصر، جمع اور قصر۔ فجر کی نماز کے بعد مزدلفہ میں ذکر کرنا، صبح و شام کے اذکار تو آپ نے چھوڑنا ہی نہیں ہے نا، وہ تو پڑھنا ہی پڑھنے ہیں۔
اس کے علاوہ بھی ذکر کرنا کثرت سے، قرآن مجید میں اس کا خصوصی تذکرہ ہے، قرآن مجید میں اس کا خصوصی تذکرہ ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کچھ وقت ذکر پہ لگائیں، کچھ وقت ذکر پہ لگائیں۔ تو آج کون سی تاریخ شروع ہو گئی ہے؟ 10۔ نماز سے فارغ ہو کے مزدلفہ سے آپ کنکریاں لے لیں، کنکریاں لے لیں، چونکہ اگلے دن آپ نے کنکریاں مارنی ہے۔ کنکریاں مارنے کو رمی کہتے ہیں، کنکریاں مارنے کو کیا کہتے ہیں؟ رمی کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے کنکریاں لے لیں، لیکن یہ غلطی نہ کریں کہ نماز ابھی پڑھی نہیں ہے اور پہلے کنکریوں کی فکر پڑ گئی ہے۔ پہلے نماز پڑھیں اور اس کے بعد کنکریاں لے لیں، تلاش کر لیں، تھوڑا سا وقت لگے گا تو آپ لے لیں کنکریاں۔ آج کون سی تاریخ شروع ہو گئی ہے؟ 10 تاریخ شروع ہو گئی۔ 10 تاریخ کو ہم نے 4 کام کرنے۔ کتنے کام کرنے ہیں؟ 4، اور اسی ترتیب سے کرنے ہیں جس ترتیب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ میرے ساتھ ریپیٹ کریں گے۔ پہلا کام ہے رمی، پہلا کام رمی۔ رمی کا معنی کیا ہے؟ کنکریاں مارنا۔ کنکریاں، اصطلاحیں بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے نا، حج کی اصطلاحیں حج کی زبان میں اچھی لگتی ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ رمی۔ دوسرا کام ہے نحر۔ دوسرا کام کیا ہے؟ نحر۔ نحر کا معنی قربانی کرنا، نحر کا معنی قربانی کرنا۔ تیسرا کام ہے حلق، تیسرا کام ہے حلق، سر کے بال منڈوانا۔ اور چوتھا کام ہے طواف اور سعی۔ اس کو ہم اکٹھا ہی کاؤنٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ طواف کے بعد سعی کرنی ہی کرنی۔ طواف اور سعی، طواف اور سعی۔ جی 10 تاریخ کو کتنے کام کرنے ہیں؟ جی 4 کام کرنے ہیں۔ ندیم بھائی بتائیں کہ کون کون سے اور ترتیب کیا ہے؟ جی اس کے بعد قربانی ہے، وہ قربانی اگر آپ نے پے کی ہوئی ہے جی اس کا تیسرا کام ہے سر کے بال منڈوانا۔ چوتھا کام تو آپ کے لیے بہت زیادہ کے لیے جانا ہے، وہ تو آپ صحیح کریں۔ جزاک اللہ خیر بھائی مشتاق صاحب۔ جی اس کو آپ نے ایسے یاد کرنا ہے، رمی نحر حلق طواف و سعی، رمی نحر حلق طواف سعی، رمی نحر حلق طواف و سعی۔ جی آپ اپنی آسانی کے لیے 5 کام کہنا چاہتے ہیں، 5 کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ ابھی ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ابھی ہم نے یہ سیکھا ہے کہ 4 کام کرنے ہیں، اب ان میں سے ہر ایک کی علیحدہ تفصیل آ رہی ہے اور اس کی ترتیب بھی یہی ہے۔ آپ کہاں پہ تھے؟ مزدلفہ میں۔ تو آپ نے روانہ اب کہاں 4 کام کرنے ہیں، 4 کام کرنے ہیں۔ اب 4 کام کی اگر یہی ترتیب رکھی جائے سنت کے مطابق تو سب سے پہلے آپ کہاں جائیں گے؟ رمی کے لیے مینا میں واپس جائیں گے، مینا میں جائیں گے، کیونکہ جمرات مینا میں ہیں، جمرات مینا میں ہیں۔ آپ نے طواف کرنا ہے تو طواف کہاں ہونا ہے؟ مکہ میں، بیت اللہ میں۔ تو یہ حاجی کا مشکل ترین اور مصروف ترین دن ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح سے مینج کرنا بہت ضروری ہے۔ اور شاید یہی حکمت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اس تاریخ کی رات کو بس آرام کرتے رہیں، کہ اگلے دن بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں اور بہت ساری مصروفیات ہیں، بندہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، اچھی طرح سے تیار کر لے۔ ظہیر بیٹے کون سے 4 کام کرنے ہیں؟ رمی کہاں ہوگی؟ مینا میں۔ نحر قربانی بھی اصل مینا میں ہی ہوتی تھی۔ جی حلق طواف اور سعی کہاں ہونا ہے؟ مکہ میں، خانہ کعبہ اور سعی صفا مروہ پہ۔ اگر آپ اپنی آسانی کے لیے مجبوری کے ساتھ یا مجبوری کے بغیر ان کو آگے پیچھے بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک آیا اور اس نے کہا جی میں نے یہ کام پہلے کر لیا ہے،
آپ نے کہا افعل ولا حرج، بس آگے کرو، کوئی بات نہیں، جو ہو گیا ہو گیا۔ دوسرا آیا میں نے یہ کام پہلے کرنا تھا اور یہ بعد میں کر لیا، یہ پہلے کر لیا، یہ بعد میں ہو گیا، کہا افعل ولا حرج، کرو کوئی بات نہیں، بڑی آسانی ہے۔ ترتیب سنت ہے، ضروری نہیں ہے، اس کو آگے پیچھے اپنی آسانی کے مطابق کیا جا سکتا ہے، اپنی آسانی کے مطابق اسے آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور آسانی ہے حج کے اندر، لیکن وہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ بوڑھوں کے لیے ہے، مریضوں کے لیے ہے، بچوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، مریضوں کے لیے، بچوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، اور انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہے جو ان کی خدمت کر رہے، اس کے لیے بھی ہے جو ان کی، اب بوڑھے نے خود تو نہیں جانا، بچے نے خود تو نہیں جانا، اس کے لیے بھی ہے جو ان کی خدمت میں۔ وہ آسانی یہ ہے کہ مزدلفہ میں پوری رات نہ گزارے، آدھی رات کے بعد بھی ان کو جانے کی اجازت ہے، آدھی رات کے بعد بھی ان کو جانے کی کن کو؟ سب کو نہیں ہے، بوڑھوں کو، بچے کو، مریض کو، یا جو ان کی خدمت پر ہے، تو وہ آدھی رات کے بعد بھی مزدلفہ سے نکل سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، ان کے لیے آسانی یہ ہوگی کہ سیدھے ہی صبح منا میں پہنچ جائیں گے، سیدھے صبح منا میں پہنچ جائیں گے۔ واضح ہے؟ تو 10 تاریخ کو جو 4 کام کرنے ہیں، اب ہم ان کی تھوڑی تفصیل پہ جائیں۔ پہلا کام کیا کرنا تھا؟ رمی کرنا تھا، اور رمی کے لیے کہاں جانا ہے؟ منا میں جانا ہے، اور رمی کہاں پہ کرنی ہے؟ جمرات کو کرنی ہے۔ یہ جمرہ ذرا دکھائیں۔ مزدلفہ سے لے لیں یا جہاں سے مرضی لے لیں، انشاءاللہ مل جاتی ہیں آسانی سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارا کنکریلا ہی تو لگا ہے۔ اچھا، آپ کے پاس ہوں گے نا، کبھی ڈھیر نہیں بھی ملتے۔ جی، کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ جمرہ کون سا ہے؟ جمرۃ الکبریٰ، الجمرۃ الکبریٰ، یہ والا نکال لیں ذرا، یہ نیچے ہے تصویر، الجمرۃ الکبریٰ مل گئی؟ اس طرح سے سائن بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو 3 ایسے جمرات ہیں، اس طرح کے 3 جمرات ہیں۔ جو سب سے پہلا ہے اس کو جمرہ صغریٰ کہتے ہیں، جمرہ صغریٰ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جمرہ، الجمرۃ الصغریٰ، الجمرۃ الصغریٰ۔ اور جو دوسرا ہے اس کو الجمرۃ الوسطیٰ کہتے ہیں، درمیانہ، الوسطیٰ درمیان والے کو کہتے ہیں۔ اور جو تیسرا ہے اس کو الجمرۃ الکبریٰ کہتے ہیں، اور اسی کا دوسرا نام ہے جمرۃ العقبہ، جمرۃ العقبہ، جمرۃ العقبہ، جمرۃ العقبہ۔ تو 10 تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ لوگ پہلے پہ بھی کنکریاں مار رہے ہیں، دوسرے پہ بھی مار رہے ہیں، آپ نے نہیں مارنی، سنت نہیں ہے۔ 10 تاریخ کو صرف ایک ہی جمرہ کی رمی کرنی ہے، اور الجمرۃ الکبریٰ کی کرنی، لاسٹ والے کی، اینڈ والے کی، الجمرۃ الکبریٰ کی رمی کرنی ہے۔ تو رمی کس کی کرنی ہے؟ الجمرۃ الکبریٰ کی کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اس کا بھی اصل وقت تو فجر کے بعد ہے، فجر کے بعد ہے۔ البتہ جو بوڑھے کمزور ہیں ان کے لیے بعض اہل علم نے گنجائش نکالی ہے کہ جیسے ہی وہ اگر جلدی پہنچ گئے ہیں تو رمی کر سکتے ہیں۔ 10 تاریخ ہے، ابھی تو بڑے کام کرنے ہیں ہم نے حاجی صاحب۔ تو یہ رمی ہو گئی۔ رمی کے بعد کون سا کام کرنا تھا؟ نحر، قربانی۔ وہ کام ہمارا ہو چکا ہے پہلے، انشاءاللہ تعالی ہم نے پیمنٹ کی ہوئی ہے، تو وہ اب کمپنی کے ذمہ ہے، سعودی گورنمنٹ کے ذمہ ہے، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے قربانی کرتے ہیں،
علماء کی باقاعدہ نگرانی ہوتی ہے، کمیٹیز بھی ہوتی ہیں، بہت اچھے طریقے سے قربانیاں کی جاتی ہیں، ذبح ہوتی ہیں، ان کی پیکنگ ہوتی ہے، اور غریب مسلم ممالک میں باقاعدہ ان کو پہنچایا بھی جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنی اور کسی کے جھانسے میں نہیں آنا کہ ہم آپ کو قربانی کروائیں گے۔ ایک تو تقریباً اس وقت ناممکن کے قریب قریب ہے، ناممکن کے قریب قریب ہے۔ تو آپ نے سعودی گورنمنٹ پہ اعتماد کرنا ہے، سعودی گورنمنٹ پہ اعتماد کرنا ہے۔ پیمنٹ ہم نے کی ہوئی ہے تو وہ کی ہوئی ہے نا، تو نہیں کی ہوئی تو وہاں بھی ہو جائے گی پیمنٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ دونوں آپشنز ہوتی ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا تازہ تین صورتحال کیا ہے، کچھ لوگوں کی شاید پیمنٹ جمع ہو جاتی ہے، جمع نہ بھی ہو تو وہاں صحیح۔ بعد میں بھی جو ہے نا مسجد مفتی جناب سے آیا کہ قربانی آپ کی پیڑ ہوتی ہے، قربانی آپ کا شامل ہے، گورنمنٹ نے گورنمنٹ نے کر دی ہے۔ کل ہی مجھے کال آئی ہے مسجد مفتی جناب سے کہ مجاہد کرام کی جانب سے دو فرمائش کر آپ جو ہے ریکر بھی کر رہے ہیں، یہ قربانی یہ 55 یہ آپ کے قوم میں ہو جائے۔ اس کا مطلب جو اس کا اسٹیٹس نکالا قربانی وہ ہے، ٹھیک وہ ہے ہم نے لاسٹ ٹائم ایسے کیا تھا کہ وہ ٹریننگ بینک میں جی جی۔ اس بار تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ وہاں بینک کے اندر آپ جا کے جمع کروا دیں اور ان سے ٹوکن اپنا لے لیں۔ تو اس صورت میں یا جو بھی صورت ہے، اس کا مطلب ہے قربانی آپ نے پہلے اس کی پیمنٹ کی ہوئی ہے، اب وہ ان کے ذمہ ہے اور یہ آپ سے کی ذمہ داری ادا ہو چکی ہے آپ کی طرف سے۔ نحر، تیسرا کام کیا تھا؟ حلق۔ جب آپ نے حلق کر لیا تو اس کو کہتے ہیں تحلل اول۔ تحلل کا معنی ہوتا ہے احرام کی پابندیاں ختم ہو جانا، احرام سے باہر نکل آنا اور حلال ہو جانا۔ آپ حالت احرام میں تھے، جب آپ نے رمی کر لی، قربانی ہو گئی، تو آپ کی وہ پابندیاں ختم ہو گئیں۔ صرف ایک پابندی باقی ہے، یہ ہے کہ وہ بیوی کے قریب آپ ابھی نہیں جا سکتے۔ باقی پابندیاں خوشبو والی، کپڑوں والی، انسلے کپڑے نہیں پہننے وہ والی، کٹنگ شٹنگ، وہ ساری ختم ہو گئی۔ واضح ہے؟ اس کو تحلل اول کہتے ہیں اور تحلل اصغر بھی کہتے ہیں، یعنی پہلی دفعہ حلال ہونا یا چھوٹے لیول پہ ابھی حلال ہونا۔ اسی طرح سے تلبیہ کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ حج کا تلبیہ ہم نے 8 تاریخ کو شروع کیا تھا اور کب تک جاری رکھنا تھا؟ جیسے ہی آپ جمرہ عقبہ تک پہنچے تو تلبیہ ختم ہو گیا، تلبیہ کا وقت ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد بھی بعض لوگ تلبیہ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ سنت نہیں ہے۔ اس کے بعد تکبیرات اور باقی اذکار کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ رمی ہو گئی، نحر، حلق، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ طواف۔ طواف کے لیے آپ نے ظاہر ہے بیت اللہ میں جانا ہے، رش بھی ہے، اس کو مینج بھی کرنا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اللہ سے دعائیں کر کے جانا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی والے معاملے فرمائے۔ اس طواف کے 3 نام ہیں، اس طواف کے 3 نام ہیں۔ یہ والا جو 10 تاریخ کو ہم طواف کر رہے ہیں، اس کو طواف الحج بھی کہتے ہیں۔ یہ حج کا طواف اہم ترین ہے۔ اس کو طواف الافاضہ بھی کہتے ہیں، طواف الافاضہ، طواف افاضہ، طواف افاضہ، افاضہ، حمزہ فا الف ضاد گول تا، افاضہ۔ اور تیسرا اس کا نام طواف زیارت ہے، طواف زیارت، طواف زیارت۔ تو اس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، طواف حج بھی کہتے ہیں اور طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ طواف افاضہ، طواف زیارت، طواف حج ایک ہی ہے۔ یہ حج کا بہت اہم حصہ ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ طواف کرنا ہے اور اس کے بعد سعی بھی کرنی ہے، طواف کرنا ہے اور اس کے بعد
صحیح بھی کرنی ہے. اور اس طرح سے آپ کے 10 طریقے الحمدللہ سارے کام مکمل ہو گئے. جب آپ نے طواف زیارہ کر لیا تو اب آپ تحلل اکبر میں آ گئے. تحلل اکبر میں آ گئے، یعنی اب آپ ہر طرح سے حلال ہو گئے. جو بیوی کے پاس جانا حرام تھا اب وہ بھی حلال ہو گیا ہے طواف زیارہ کے بعد، طواف افاضہ کے بعد. یہاں تک واضح ہے جی؟ یہ کون سی تاریخ تھی اور دن کون سا تھا؟ عید کا دن. حاجی کے لیے یہی عید ہے، یہ کام ہی اس کی عید ہے. واضح؟ تو یہ سارے کام کر کے واپس کہاں جانا ہے؟ بیس کیمپ میں، مینا میں. واپس کہاں جانا ہے؟ مینا میں. اور رات وہاں جا کے گزارنی ہے. بعض لوگ تھکے ہوتے ہیں تو مکہ والی رہائش میں جا کے لیٹ لوٹ جاتے ہیں. یہ کام نہیں کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. واپس مینا میں جانا ہے، واپس مینا میں پہنچنا ہے. جب بھی 4 کاموں سے فارغ ہو جائیں تو واپس آپ نے مینا میں ہی پہنچنا ہے. تو اب کون سی تاریخ شروع ہو جائے گی؟ رات مینا میں گزاریں گے. اگلی تاریخ ہو گئی 11. 11 اور 12 کو صرف ایک ہی کام کرنا ہے، تینوں جمرات کی رمی، جمرہ صغرا کی بھی، جمرہ وسطیٰ کی بھی، اور جمرہ کبریٰ جمرہ عقبہ کی بھی. 7 کنکریاں مارنی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جمرہ صغرا کو کنکریاں مارنے کے بعد سب سے پہلے ان کا وقت ذہن میں رکھے. یہاں بھی لوگ غلط کرتے ہیں اور سنت کے خلاف کرتے ہیں. بعض لوگ رش سے بچنے کے لیے صبح صبح لے جاتے ہیں. 11، 12 اور 13 تاریخ کو تینوں جمرات کی رمی کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے. کب شروع ہوتا ہے؟ زوال کے بعد. زوال کا مطلب ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے رمی کرنا غلط ہے اور سنت کے خلاف ہے. جو 10 تاریخ کی رمی تھی وہ صبح تھی، لیکن یہ 11، 12 اور 13 تاریخ کی رمی زوال کے بعد ہے. بہت سارے لوگ آپ کو کہیں گے نہیں جی بڑی گنجائش ہے، بڑی وسعت ہے، آئیں چلتے ہیں، یہ رش سے بچ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو ایسی باتوں میں نہیں آنا ہے اور سنت کی پابندی کرنی ہے، سنت کی اتباع کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. زوال کے بعد کسی وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہے تو اور بات ہے. اب مثلا کوئی کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اس کے لیے 2 قسم کی رخصتیں ہیں. ایک رخصت تو یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دے. رمی میں یہ رخصت موجود ہے. بزرگ ماں ہیں، بوڑھے باپ ہیں، کوئی مریض ہے، اس کا جانا مشکل ہے، تو اپنے کسی ساتھی کو وہ بھیج سکتا ہے کہ میری طرف سے بھی رمی کر دو. تو اگر کوئی کسی کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے گیا ہے تو پہلے وہ اپنی رمی کرے گا اور بعد میں اپنی ساتھی کی رمی کر لے گا. یہ رخصت موجود ہے. اور یہ رخصت بھی موجود ہے کہ وہ لیٹ ہو گیا تو چلے زور کے بعد نہیں، عصر کے بعد کر لے، اور لیٹ ہو گیا تو انشاءاللہ وہ قضاء والی کیفیت مغرب کے بعد بھی ہو جائے گی. لیکن یہ رخصت نہیں ہے کہ زور سے پہلے ہی کر لے، یہ رخصت نہیں. واضح؟ 11 اور 12 کو رمی ہی کرنی ہے. 12 کو اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ 90% لوگ واپس آ جاتے ہیں، یا شاید اس سے بھی زیادہ، تو پھر آپ واپس آ جائیں. اور لگتا ہے موجودہ حالات کے حساب سے کہ واپس آنا ہی شاید بہتر ہوتا ہے. بعد میں وہاں بعض دفعہ ایسی صورتحال ہو جاتی ہے، گندگی اور بدبو اور اس طرح کے مسائل، بعض دفعہ دل تو چاہتا ہے رکنے کو لیکن تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ آپ کی مرضی ہے، آسانی ہے، جیسے آپ کو آسانی لگے. تو اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو پھر 12 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے میدان مینا سے آپ کو نکلنا ہو، وادی مینا سے آپ کو نکلنا ہوگا. اگر آپ نے سستی کی، لیٹ ہو گیا، پھر آپ کو رکنا پڑے گا، پھر آپ کو رکنا چاہیے. اور اگر آپ رکنا چاہتے ہیں پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں، رک جائیں اور 13 تاریخ کو بھی رمی کر کے پھر واپس آ جائیں. الحمدللہ آپ کا حج مکمل
ہو چکا ہے. ایک چیز رہ گئی ہے، وہ ہے طواف وداع. طواف وداع، طواف وداع. اس لحاظ سے طواف کی 4 قسمیں ہم نے پڑھ لی ہیں. جو سب سے پہلا طواف تھا وہ طواف عمرہ ہے. وہ طواف، اس میں ہم نے استباء کیا تھا، رمل بھی کیا تھا. دوسرا جو طواف ہے وہ طواف حج ہے. طواف حج میں استباء نہیں ہے. اور تیسرا طواف طواف وداع ہے. طواف یعنی بیت اللہ کو چھوڑتے ہوئے، مکہ مکرمہ کو چھوڑتے ہوئے جو الوداعی طواف کرنا ہے وہ طواف وداع ہے. اور طواف کی چوتھی قسم نفلی طواف ہے، جو آپ عام حالات میں کریں گے وہاں رکتے ہوئے، وہ نفلی طواف ہے. تو طواف کی اس لحاظ سے بنیادی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 4 ہو گئی. طواف عمرہ، اور 10 تاریخ والا طواف حج، اور بیت اللہ کو چھوڑتے ہوئے الوداع ہوتے ہوئے جو طواف کرتے ہیں طواف وداع، اور عام جو طواف کرتے ہیں عبادت اور ثواب کے لیے نفلی طور پہ، وہ نفلی طواف ہے اور وہ اہم ترین عبادت. طواف حج اور طواف وداع میں ایک فرق ہے، وہ خصوصاً ماؤں بہنوں بیٹیوں کو خصوصاً اسے توجہ سے سن لینا چاہے. بعض دفعہ ایسی کوئی مجبوری اور شرعی عذر پیش آ جاتا ہے کہ ایام شروع ہو جاتے ہیں یا ناپاکی کے دن شروع ہو جاتے ہیں، تو اب ظاہر ہے عورت نے بیت اللہ نہیں جانا ہے اور طواف حج ہے بھی ضروری، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ پھر انتظار کرے. جب پاک ہو جائے تو پھر طواف حج کرے، یہ اس کے اوپر ضروری ہے. کلیئر ہے؟ اور اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ فلائٹ ہو اور رک نہ سکتی ہو، کوشش کی جائے کہ فلائٹ کو ڈیلے کروایا جائے. اگر اپروچ ہے، ممکن ہے تو ڈیلے کرے. یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر اہل علم نے مجبوری کی وجہ سے اجازت دی ہے کہ طواف زیارت کو چونکہ چھوڑا نہیں جا سکتا، طواف افاضہ، طواف حج کو، یہ حج کا اہم ترین فریضہ ہے، اسے چھوڑا نہیں جا سکتا. تو اب مجبوری ہے، مجبوری کے پیش نظر اچھی طرح سے وہ اپنے صحیح جسم کو ٹائٹ کر کے، جس سے ناپاکی کا کوئی اندیشہ نہ ہو، جو بھی انڈر ویئر خاص لباس وغیرہ ہوتے ہیں پہن کے، تو اللہ کے سپرد کر کے پھر وہ طواف کر لے. عرب علماء نے، اہل علم نے مجبوری کے پیش نظر، آخری مجبوری کے پیش نظر اس کی گنجائش دی ہے، کیونکہ اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اس کے بغیر حج نامکمل ہے. اور تحلل اکبر بھی نہیں ہوگا، تحلل اکبر بھی نہیں ہوگا اس کے بغیر. اگر اس کے بغیر وہ واپس آ جاتی ہے تو تحلل اکبر تو پھر نہیں ہے. تو اس مجبوری کی وجہ سے پھر، یعنی پہلی آپشن یہ نہیں ہے، یہ آخری اضطراری آپشن ہے. اگر طواف وداع سے پہلے کوئی ناپاکی کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس میں رخصت ہے، وہ آپ چھوڑ دیں، اور مجبوری والی عورت شرعی عذر کی وجہ سے وہ چھوڑ کے واپس آ سکتی ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ اسے چھوڑ ہی دے. واضح ہے جی؟ تو آخری کام تو